السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی شخص کا ذاتی مکان نہ ہو، اگر کوئی شخص ملازمت حاصل کرنا چاہے، اگر کسی کا کاروبار نہ ہو، اگر کسی شخص کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، گھر میں فاقہ ہو، گھر میں ناچاکی ہو، تو اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ اگر کسی کا ذاتی کاروبار نہیں، ذاتی کاروبار حاصل کرنا چاہتا ہے، ذاتی مکان نہیں، ذاتی مکان حاصل کرنا چاہتا ہے، ملازمت نہیں ہے، ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، خواہ وہ لڑکی ہے خواہ وہ لڑکا ہے، گھر میں ناچاکیاں ہیں، ناچاکیوں کو محبت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے، کوشش کریں یہ صبح شام 2 وقت یہ عمل کریں۔ اگر 2 وقت یہ عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 وقت مخصوص کریں، خواہ وہ فجر کی نماز کے بعد کریں، خواہ وہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کریں۔ کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد بھی ہو جائے، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد، خواہ وہ مغرب کی نماز ہو خواہ وہ عشاء کی نماز ہو، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 ٹائم ہو جائے تو بہت اچھے، اگر 2 ٹائم نہ کر سکتے ہوں تو کم از کم 1 وقت مخصوص کر کے، خواہ فجر کی نماز کے بعد خواہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے جس کا ذاتی کاروبار نہیں، کاروبار نصیب ہو جائے گا، ملازمت نہیں مل رہی ہو، ملازمت نصیب ہو جائے گی، ذاتی مکان نہیں ہے، اللہ رب العزت ذاتی مکان عطا کر دیں گے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت پڑھیں۔ اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہو تو پھر اشراق کے وقت پڑھنا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے فوراً بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر فجر کے بعد پڑھیں گے تو اشراق کے وقت پڑھیں گے۔ مغرب یا عشاء کے بعد آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اس ٹائم نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 171 مرتبہ یہ آیت مبارکہ، 171 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ آیت مبارکہ 171 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ، اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو 7 مرتبہ سورہ قریش یہ پڑھنا شروع کر دیں، چند دنوں میں ہی جتنا بھی آپ کے اوپر قرضہ کیوں نہ ہو، قرضے کی خلاصی ہو جائے گی۔ گھر میں جتنی ہی تنگی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت چند دنوں میں گھر میں برکتیں نصیب فرمائیں گے، اور رزق کی اتنی فراوانی ہوگی، اتنی برکت ہوگی، اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی اچانک سے برکت، اتنی اچانک سے فراوانی کیسے ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام حاجات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے۔